جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے مسخر کر دیتا ہے۔ پھر یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے کر دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت کریں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سن رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب ان دو حدیث مبارکہ کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، اور اس شدید طریقے سے زلزلہ آیا کہ پورا مدینہ جو ہے وہ ہلنے لگا، لوگوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کوڑا نکالا اور زمین کے اوپر زور سے مارا اور کہا کہ کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ کہتے ہیں وہ زمین اسی وقت ٹھہر گئی۔ اور وہ زمانہ ہے اور آج کا زمانہ ہے، پوری دنیا میں زلزلے آتے ہیں لیکن مدینہ طیبہ میں زلزلہ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زمین کو ایسا مسخر کر دیا، مقام تسخیر پر تھے تو زمین ان کے حکم کو مان رہی ہوتی تھی، کیونکہ زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ پھر جس کے لیے چاہتا ہے زمین کو اس کو مسخر کر دیتا۔ دوسری چیز میں نے کیا کہی؟ پانی، کہ پانی جو ہے وہ ایک شے ہے جو ہماری زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ فتوحات ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ فتوحات ہوتے 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 اسلامی سرحدیں بہت زیادہ وسیع ہو گئیں، یہاں تک کہ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ہم جب دریائے نیل تک پہنچ گئے، وہاں پر بھی اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو مسلمان کیا، تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ دریائے نیل کا ایک عجب ہی رواج تھا کہ چلتے چلتے کبھی جو ہے وہ دریائے نیل رک جائے، وہ اپنے پانی کو روک لے۔ یہاں پر علماء کرام نے فرمایا کہ یہ کوئی شیطانی شرارت تھی کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا، لوگوں کو آزمانے کے لیے، شیطان بھی پریشان کرتا ہے، تو دریائے نیل اپنے پانی کو روک لیتا تھا۔ تو پھر وہاں رواج کیا تھا؟ رواج یہ تھا کہ وہ اپنی ایک کنواری دوشیزہ لڑکی کو پورا دلہن بنا کر، زیورات سے لدا کر، سجا کر اس دریا کے بھیڑ چڑھا دیتے تھے، وہ زندہ لڑکی کو دریا کے اندر ڈال دیتے تھے اور وہ مر جاتی تھی، پانی جاری ہو جاتا تھا۔ جب اسلام آیا، مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد بھی یہی معاملہ کہ وہ لوگ تیار کر رہے ہیں لڑکی کو کہ کہنے لگے کہ اب ہم تو ڈالیں گے ورنہ ہمیں پانی تو چاہیے۔ حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ نہیں، اسلام کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا دیتا، فرمایا کہ رک جاؤ، میں امیر المومنین سے پوچھ لوں۔ حضرت عمرو بن العاص نے ایک خط لکھا حضرت عمر فاروق کے نام اور کہا کہ مصر کے اندر ایسا ایسا رواج ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے ایک رقعہ لکھ دیا پانی کے نام۔ اللہ کے بندے، عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ایک خط آ گیا، اور آپ نے اس خط کے اندر لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو ہمیں تمہاری پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا۔ حضرت عمرو بن العاص کو کہا کہ یہ رقعہ دریائے نیل میں پھینک دو۔ کہتے ہیں کہ وہ دریائے نیل میں جیسی وہ رقعہ پھینکا گیا، دریائے نیل ویسے ہی جاری ہو گیا، اور وہ جاری ہونا ہے کہ آج تک دریائے نیل کا وہ پانی کبھی خشک ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دریائے نیل کا پانی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جس جگہ رکا گیا ہے وہاں پر اللہ نے ایک ایسا چشمہ جاری کر دیا کہ وہاں سے پانی کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ تو دوسری چیز کیا تھی؟ پانی، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسا مسخر کر دیا، ایسا مسخر کر دیا کہ آپ کے حکم کے وہ تابع ہو گئے۔ ابھی ہمارے ساتھ افسوس کا معاملہ ایسا ہے کہ آج ایک باپ یہ شکایت کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرے کنٹرول میں نہیں، ایک شوہر یہ شکایت کرتا ہے کہ میری بیوی میرے کنٹرول میں نہیں،
حالانکہ یہ سارے تو ہمارے تابع ہیں. وہ چیزیں جو کسی کے تابع نہیں ہوتی، اللہ نے اپنے فرما برداروں کے ان کو بھی تابع کر کے دکھا دیا کہ صحیح معنوں میں تم میرے تابع ہو جاؤ، کائنات کی ہر چیز ہم تمہارے تابع کر دیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ جس کے باپ فرما بردار ہوتے ہیں نا، نیک ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے. جو نیک باپ ہوتے ہیں ان کی اولاد ان کے سامنے جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. ہاں، جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اس کی اولاد اس کے سامنے نہیں جھکتی. جو شوہر اب بیوی کی جو ہے نا وہ شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے تابع نہیں، تو ذرا یہ تو دیکھے کہ وہ اپنے مالک کے تابع ہے کہ نہیں ہے. جب تم نے اپنے رب کے ساتھ وفا نہیں کی تو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟ اسی طرح بیٹے کے معاملے میں بھی ہے کہ آپ خود اللہ کے سامنے جھکے ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ پھر آپ کا تابع فرمانبردار ہو جائے. تیسری چیز ہے ہوا. یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہم اللہ کے ہو جائیں نا تو اللہ ان کو ہمارے تابع کر دے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، آپ نے کیا کیا تھا، ایک لشکر روانہ کیا تھا. نہاون ایران کا علاقہ ہے اور خود کہاں پر موجود ہیں؟ مسجد النبوی کے ممبر پر. تو آپ نے وہ پورا لشکر بھیجا اور ساتھ ساتھ ایک شخص کو بھیجا. وہ شخص تھا اس کا سپاہ سالار جس کا نام تھا ساریہ. یہ چلے گئے. اب جمعے کا دن آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبے میں کوئی اور بات چل رہی تھی تو خطبے کے دوران ہی آپ نے چیخ کر کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. لوگوں کو حیرانگی ہوئی کہ آج کیا ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ چھوڑ کر یا ساریہ کر. تو لوگوں نے پھر پیچھے جا کے باتیں بھی کرنا شروع کی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، کہ کچھ کر رہے تھے، انہوں نے کچھ کرنا شروع کر دیا. بہرحال وہ بات ختم ہو گئی. اگلے ہفتے ایسا ہوا کہ وہ پورا قافلہ واپس آیا اور ڈھیروں مال غنیمت لے کر آیا، کامیابی سمیٹ کر آیا. اور جب لوگوں نے پوچھا نا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں کامیابی کیسے عطا فرمائی، تو اب انہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھایا. فرمایا کہ جب ہم گئے تھے تو ہم لڑ رہے تھے، ہم شکست کھا چکے تھے. اتنے میں جمعے کا دن آیا اور جمعے کے دن میں بھی نماز جمعے کا وقت آیا. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں. اتنے میں ہم نے وہاں پر امیر المومنین عمر بن خطاب کی آواز سنی جو کہہ رہے تھے کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، یعنی صفوں کو ایسا بناؤ کہ پہاڑ تمہارے پیچھے ہو اور دشمن تمہارے سامنے ہو. تو ہم نے بالکل ویسے ہی صف بندی کی اور لڑائی شروع کی تو اللہ نے ہمیں وہ جنگ جو ہم ہار چکے تھے اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی. تو کہتے ہیں کامیابی ہو گئی. تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سارے معاملات کو بیان کر رہے تھے کہنے لگے واقعی امیر المومنین ہے مدینے میں، ہے مسجد النبوی میں، لیکن دیکھتے کہاں پر ہیں؟ نہاون کے اندر. یہ جو آواز ہے نا یہ ہماری زیادہ سے زیادہ کہاں تک جا رہی ہے؟ اس ہال تک جائے گی. ہوائیں جہاں تک لے جانا چاہیں وہاں تک لے جائے گی. اللہ نے ہواؤں کو ایسا تابع کر دیا کہ آواز یہاں سے نکلتی ہے اور نہاون تک اللہ تعالیٰ ان آوازوں کو پہنچا دیتا ہے اور یہ ہوائیں کر رہی ہیں. اچھا، جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ثابت ہوئی نا تو وہاں پر اس صحابی کی بھی کرامت ثابت ہوئی کہ جو اتنے دور کی آواز کو سن رہے تھے. تو اب وہ ان آوازوں کو سن رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق نہ صرف ہواؤں کو ان کے مسخر کیا گیا بلکہ اللہ نے ان کی نگاہوں کو کہاں تک پہنچا دی کہ وہ ظاہر سی بات ہے رہنمائی کون کرے گا کہ جو براہ راست دیکھ رہا ہوں نا کہ لیکنگ کہاں پر ہے، کمزوری کہاں پر ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس جنگ کے اندر ناکامی جو آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے. تو آپ نے ملاحظہ کیا، پھر رہنمائی کی، اور جب رہنمائی کی تو اللہ نے وہ کامیابی بھی عطا فرمائی. تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ اللہ نے ہواؤں کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسخر کیا ہوا تھا، تابع کیا ہوا تھا. اور ایک چیز ہے آگ، کہ جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. آگ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. آگ کو بھی حضرت عمر فاروق کے تابع کیا ہوا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی خلافت کا زمانہ ہے. آپ کی خلافت کے زمانے کے اندر ایک پہاڑ کے غار کے اندر ایک آگ لگی اور آہستہ آہستہ وہ آگ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ مختلف جنگلات کو جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا. قریب تھا کہ وہ شہر کی آبادی میں آتی اور سب کو جلا کے راکھ کر دیتی. کسی نے آ کے کہا امیر المومنین آگ جو ہے وہ روشن ہو چکی ہے اور آگ جو ہے وہ لوگوں کو جلا کے خاک کر رہی ہے. تو ایک صحابی رسول ہے، ان کو فرمایا کہ یہ چادر اپنی جو اوڑی ہوئی تھی وہ چادر اتار کر دی. آپ نے کہا کہ یہ لے جاؤ.
اور لے جانے کے بعد آگ کو اس سے ہکا دو، جیسے جانور کو ہکاتے ہیں نا، فرمایا آگ کو دور کر دو۔ کہتے ہیں کہ وہ صحابی گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور نفل نماز ادا کرنے کے بعد اسی چادر سے آگ کو ایسے ہگا رہے تھے کہ جیسے جانور کو ہکاتے ہیں، اور وہ آگ سمٹتے ہوئے وہاں سے جہاں سے نکلی تھی نا وہیں پر چلی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو محفوظ رکھ لیا۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ آگ کو کوئی کپڑے سے بجھا نہیں سکتا، تو آپ ہانک کر وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، ہمارے لیے بہت عبرت کا سامان ہے کہ آج ہمارے حکومت کے لوگ کہتے ہیں ہم سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی، وزیر کہتے ہیں کہ ہمارے ایک چھوٹی سی سلطنت ہے ہم سے وہ نہیں سنبھالی جا رہی، ایک گھر کا جو ممبر ہے، گھر کا سربراہ ہے، وہ کہتا ہے ہم گھر کو نہیں سنبھال پا رہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو رول ماڈل بنا دیا ہے، اور ہمیں دکھا دیا ہے کہ یہ عمر فاروق وہ ہیں کہ جب اسلام نہیں لے کر آئے تو 4 اونٹ نہیں سنبھال سکتے تھے۔ ان کے والد ماجد ان کو بار بار کوستے تھے، کہتے تھے کہ اے عمر تم کیا کرو گے کہ تم سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے۔ حضرت عمر کیا کہتے کہ اس وقت میں اونٹوں کو ایک کو سنبھالتا دوسرے نکل جاتے، دوسرے کو سنبھالتا تیسرے کو نکل جاتے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا، میں اللہ کے سامنے جھکا، تو اللہ نے اس شخص کو جو 4 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا 22 لاکھ مربع میل کو سنبھالنے کے قابل ہو گئے۔ تو یقین جانے اگر آج ہمارے لوگوں سے ہماری حالتیں نہیں سمجھ میں آتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی حالت کو دیکھیں کہ ہماری حالت کتنی خراب ہو گئی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں آیا نا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری چیزیں اللہ اس کے تابع کر دیتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ یہ آزما کر دیکھ لیں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ وہ کرامت کیسے ہوگی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ وہ ہمیں گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ پھنس کر وہاں سے نکل کر آ جاتا ہے۔ اور جب انسان کے گناہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے۔ آج یہاں پر اتنے سارے مسائل ہیں، ان مسائلوں میں کہیں نہ کہیں وجہ جو ہے وہ ہم خود بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا مطیع فرما بردار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان فرما دے۔ ایمان کیسا تھا حضرت عمر فاروق کا؟ آپ لوگوں نے وہ واقعہ 12 سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا منافق اور ایک یہودی، پانی کا ایک مسئلہ ہو گیا۔ تو منافق کہہ رہا تھا کہ میں حقدار ہوں، یہودی کہتا تھا کہ میں حقدار ہوں۔ تو یہودی نے کہا کہ فیصلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ تو منافق تو جانتا تھا کہ حضور جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ بالکل برحق ہوگا، تو منافق جو مسلمان کہلاتا تھا وہ کہنے لگا کہ عبداللہ بن سلام کے پاس چلو۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ تجھے افسوس کہ تو اپنے نبی کے پاس نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ وہ لے کر حضور کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو باہر نکلنے کے بعد منافق کہہ رہا ہے ابو بکر کے پاس چلو، تو کہنے لگے کہ چلو ابو بکر کے پاس چلتے۔ ابو بکر کے پاس گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وہی فیصلہ دیا جو حضور نے فیصلہ دیا۔ تو نکل کر کہنے لگا ایک مرتبہ جناب عمر فاروق کے پاس چلو۔ تو یہودی کہتا ہے کہ تجھے افسوس کہ تو نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہو رہا، صدیق اکبر کے فیصلے پر راضی نہیں ہو رہا۔ تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لوگ جیسے ہی آئے تو اس یہودی نے بتا دیا کہ اس پر افسوس ہے کہ یہ اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور آتے ساتھ ہی آپ نے اس منافق کی گردن اڑا دی، جو سو کالڈ کیا تھا، مسلمان، جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان مانتا تھا لیکن حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا تھا۔ آپ نے گردن اڑا دی۔ اب سارے منافقین شور مچانے لگے کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا۔ حضور بھی خاموش، حضرت عمر فاروق بھی خاموش۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حضور کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے، جو قرآن کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے، اس پر پھر دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ جو حضور کے فیصلے سے ہٹ جائے گا ہم اس کو پھر مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، ایک ہمارا نظام ہے، ایک یہودیوں کا نظام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے نا وہ صحیح ہے، لیکن ہم عمل کس پر کریں گے؟ یہودیوں کے نظام کے اوپر۔ حکومت چلانے کا نظام ہمارے نبی کا بڑا بہترین ہے،
لیکن چلائیں گے ہم یہودیوں کے اشارے کے مطابق۔ معاشی نظام اور جو بھی معاشی نظام ہے وہ ہمارے نبی کا جو معاشی نظام ہے وہ بڑا بہترین ہے، سود سے پاک ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے، لیکن ہمارا ملکی نظام چلے گا کیسے؟ وہ سودی نظام کے اوپر۔ تو آپ پھر سوچیں نا کہ وہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے نبی کے فیصلے پر اپنی گردن کو نہ جھکا دے۔ آج 72 سال سے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر سود کا نظام نہیں ہوتا، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان سب سے زیادہ عزت پا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں جو سب سے زیادہ برباد کیا ہوا ہے اس سودی نظام نے کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس نظام کے خلاف لوگ لڑ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ابھی وفاقی شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دے کر، حرام تو اللہ نے قرار دیا، کہا کہ پاکستان میں اب سود نہیں چلے گا۔ لیکن پھر ہماری جو بینک والے ہیں وہ پھر گئے، چیلنج کر دیا۔ اب آپ دیکھیں چیلنج کس کو کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ جو ہمارے جتنے بھی بینک ہیں، یہ بینک کس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے خلاف احتجاج بھی ہوگا، لوگ اپنے پیسے بھی بینکوں سے نکال لیں گے، پھر یہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یوں کہ یوم شہادت ہے، ہم سب جو ہے وہ نذرانے کے طور پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، تو ہم فاتحہ خوانی کریں گے انشاءاللہ۔